بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل القرآن والصلاة والسلام علی رسولہ الذی بلغ القرآن اما بعد. برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے وجود کو ملک و ملت کے لیے باعث خیر بنائے. آمین یا رب العالمین. آج ہماری 15 روزہ تزکیہ مہم اور پھر عزم سفر تازہ کریں کا آخری دن ہے. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس دوران ہمارے رفقا نے بہت ہی ذوق و شوق اور بہت ہی دلچسپی اور دلجمی کے ساتھ زون کی جانب سے دیے گئے پروگرامز، انفرادی پروگرامز بھی اور اجتماعی پروگرامز بھی، ان تمام پروگرامز کو فالو کیا. اور جب زون کی جانب سے آواز دی گئی سردی کے اس موسم میں، دیر رات ہو یا صبح سویرے، انہوں نے لبیک کہا. فجزاہم اللہ خیرن. برادران عزیز، جوانی اللہ پاک کی بہت عظیم نعمت ہے، بہت ہی عظیم نعمت. اللہ رب العزت قیامت کے دن جن 4 سوالوں کے بارے میں جو 4 سوال کرے گا، اس میں ایک سوال جوانی کے بارے میں کیا جائے گا کہ ان شباب ہی فیما ابلا، کہ جوانی کو کن کاموں میں کھپایا، جوانی کو کہاں پر کھپایا. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے عرش کے سوا قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سہارا نہیں ہوگا. اور اس دن اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے جن لوگوں کو جگہ ملے گی، اس میں وہ نوجوان بھی ہوگا جس کی جوانی اللہ رب العزت کی بندگی اور اس کے دین کی خدمت میں گزری ہو. شاب نشا فی عبادت اللہ. یقیناً ہمارے اندر اپنی جوانی کی قدر و قیمت کا احساس ہونا چاہیے، اور یہ احساس جس قدر مضبوط ہوگا، ہمارا ایمان اور یقین اسی قدر مضبوط ہوتا چلا جائے گا. برادران عزیز، خیر و شر اور حق و باطل کے سخت ترین مارکے سے گھری ہوئی اس دنیا میں ہماری جوانی اللہ کی بندگی اور اس کے دین کی خدمت میں گزرے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان، اپنے یقین، اپنے عزائم اور اپنے مشن کے لیے زیادہ سے زیادہ فکر مند ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر یہ فکر مندی زیادہ سے زیادہ عام کر دینا چاہتے تھے. ایمان و یقین اور صبر و ثبات کے پیکر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اس طرح کی نصیحتیں سنا کرتے تھے. بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحت کیا کرتے تھے کہ جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرو، اور پھر عزم سفر تازہ کرو. چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا بھی یہ معمول تھا. ان کا یہ مزاج بن گیا تھا کہ جب وہ جمع ہوتے تھے، جب ان کا ایک گروپ جمع ہوتا تھا، جب ان کی کوئی اجتماعیت اکٹھا ہوتی تھی، تو اس وقت وہ آپس میں کہا کرتے تھے کہ تعالوا نجدد ایماننا، کہ آؤ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، آؤ پھر عزم سفر تازہ کریں. برادران عزیز، ضروری ہے کہ ہم فکر مند ہوں، ہمارے اندر فکر مندی پائی جائے اپنی ایمانی کیفیت کو لے کر، اپنے تعلق باللہ کو لے کر، والدین اور اپنے گھر خاندان والوں سے اپنے تعلقات کو لے کر، اللہ کے بندوں سے اپنے تعلق کو لے کر، اپنی نمازوں اور اپنی عبادتوں سے اپنے تعلق کو لے کر، اپنے مشن سے اپنی وابستگی کو لے کر، تحریک اسلامی میں اپنے کردار اور اپنے رول کو لے کر، ان تمام ہی چیزوں کے تعلق سے ہمارے اندر فکر مندی پیدا ہونی چاہیے. ہمارے اندر بہت ہی زیادہ فکر مندی پیدا ہونی چاہیے. ہم سب کو فکر مند ہونا چاہیے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے ایمان کے تعلق سے، اپنی ایمانی کیفیت کے تعلق سے، اپنی آخرت کے تعلق سے اور اپنے مشن کے تعلق سے فکر مند رہا کرتے تھے. برادران عزیز، آج یہ مہم ختم ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری سرگرمیاں صحیح معنوں میں آج سے شروع ہونے جا رہی ہیں. ہمیں اپنا اور اپنی سرگرمیوں کا جائزہ لینا چاہیے، اور خوب جائزہ لینا چاہیے، بہت ہی کھل کر جائزہ لینا چاہیے کہ اس مہم کے اثرات اگر ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی پر ثبت نہیں ہو گئے ہیں اور ہمارے معمول کا حصہ نہیں بن گئے ہیں، تو ہماری فکر مندی میں مزید اور مزید اضافہ ہونا چاہیے. اللہ رب العزت ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، ہماری جدوجہد کو ایمان اور یقین کی قوت سے مالا مال کرے، اور ہمارے وجود کو ملک و ملت کے لیے باعث خیر بنائے. واللہ ولی التوفیق وہو حسن المآب.